کا معنی یہ لے رہا ہوں کہ بین الاقوامی ہستی ہے، عالمگیر خلیفہ امت ہیں اور اللہ کے آخری خلیفہ و امام ہیں، اور حدیث پاک میں آیا یہ اس امت کے زمین پر اللہ کے آخری اور 12ویں خلیفہ اور امام ہوں گے، حدیث پاک میں۔ اور آپ کی پیشانی کھلی ہوگی، چوڑی پیشانی ہوگی، ناک مبارک، بینی مبارک اونچی ہوگی، دانت آگے سے کھلے ہوں گے، اس میں سے نور نکلے گا، سر پہ امامہ باندھتے ہوں گے۔ اور ابھی تو عرب میں، مکہ مدینہ میں امامے والوں کا وقت بھی نہیں آیا، وہاں بھی امامے پہننے والے تو ابھی نہیں ہوتے، زیادہ تر رومال رکھتے ہیں وہ سرخ قسم کا کڑھائی والا، ابھی وہاں کا کلچر اماموں میں نہیں بدلا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں۔ اور یہ درست ہے کہ امت میں بڑے اختلافات ہوں گے آپ کے ظہور سے قبل، اور زلزلے کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ اب بعض اوقات ایک دو لفظ کو لوگ دیکھتے ہیں زلزلے، تو کہیں بڑا زلزلہ آ گیا تو سمجھ لیتے ہیں بس امام مہدی سے پہلے والا زلزلہ آ گیا، نہیں ہے۔ وہ زلزلے ہوں گے کہ آپ ان زلزلوں کو بھول جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے کرۂ ارضی صرف پاکستان تو نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جن کے نتیجے میں زمین دھس جائے گی۔ فرمایا ایک مشرق کی طرف، اس کرۂ ارضی کے مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک سرزمین عرب میں 3 خسف ہوں گے۔ تو صرف ایک پاکستان ہی کرۂ ارضی نہیں ہے، زمین بہت بڑی ہے۔ آپ کملی لے کے نکلیں گے چادر اوڑھ کر، اور آپ ہی کے زمانے میں دجال آئے گا، اس کا بھی خیال ہے کہ حلیہ بیان کر دوں۔ لوگوں نے دجال بھی بجائے کسی شخصیت کے، ملکوں کو، سٹیٹس کو اپنی اپنی مرضی کی تعبیرات کر رکھی۔ یہ دجالی قوتیں ہیں جو اصل دجال کا راستہ ہموار کر رہی ہیں، اور کچھ اللہ والے اور دین کی خالص سچی تحریکیں وہ مہدوی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کی آمد کا راستہ صاف کر رہی ہیں۔ کچھ شیطانی قوتیں ہیں جو دجال کے لیے ماحول بنا رہی ہیں، کچھ ربانی قوتیں ہیں جو سیدنا امام مہدی کے انقلاب عظیم کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں، اور وہ اس صدی کے مجدد اعظم اور مجدد آخری ہوں گے، آخری مجدد ہوں گے اور مجدد اعظم ہوں گے۔ اور آگے میں حدیث کوٹ کروں گا، ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس امت کا غوث بنا کر مبعوث کرے گا، آخری غوث ہوں گے امت کے، یہ ان کا روحانی درجہ ہوگا۔ اور یہ غوثیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ ہوگی۔ یہ غوث کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو ہر زمانے میں کائنات میں ایک غوث ہوتا ہے، وہ غوثیت صغریٰ ہے۔ یہ غوثیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ ہوں گے، یہ اس وقت کے کائنات کے غوث الاعظم ہوں گے۔ اب دجال کا سن لیں تھوڑا سا تذکرہ۔ تو دجال آئے گا، 70,000 یہودیوں کی فوج اس کے ساتھ ہوگی، بیش قیمت دبیز کے کپڑے کا لباس ہوگا، اور وہ دجال شام اور عراق کے درمیان اصفہان کے قریب ایک مقام ہے، وہاں سے نکلے گا، اصفہان کے قریب ایک مقام، وہاں سے نکلے گا وہ دجال، اور وہاں ایک بستی ہوگی، اس بستی کا نام یہودیہ ہے، اس بستی میں سے دجال نکلے گا۔ اصفہان کے قریب یہودیہ بستی سے نکلے گا، یہ بھی جوان ہوگا، سیدنا امام مہدی علیہ السلام بھی جوان ہوں گے،
ان کی عمر 30 سے 40 برس ہوگی اور بیعت کے وقت اور ظہور کے وقت 40 برس عمر مبارک ہوگی. یہ بھی جوان ہوگا. عبد العزا نامی ایک شخص تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں، فرمایا اس کی ہم شکل ہوگا، اس کا رنگ گندمی ہوگا دجال کا، بال اس کے پیچدار ہوں گے، آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں موٹی پھلی ہوگی، انگور کی طرح وہ باہر نکلی ہوئی ہوگی. اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ نظر آ جائے تو پہچان سکیں. اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، کاف فے رے تینوں حرف الگ الگ ہوں گے ماتھے پر. پڑھا لکھا ان پڑھ ہر کوئی پڑھ لے گا کافر. اور جس سواری پر سوار ہوگا اس کے لیے لفظ تو ہیمار استعمال کیا. اب ترجمہ کرنے والوں نے ہیمار کا روٹین کا ترجمہ گدھا لکھ دیا، گدھے پر سوار ہوگا. لیکن میرے نزدیک وہ لفظ ہیمار سمبولک ورڈ ہے، وہ دور گدھوں کا نہیں ہوگا. اور گدھے پر سوار ہو کر وہ پوری دنیا کا راؤنڈ دفعتاً نہیں کر سکے گا. اتنے تیز رفتار گدھے ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے. اور گدھوں کا عروج تو آج کے دور میں ہے، پتہ نہیں آگے گدھے بھی اتنے رہیں یا نہ رہیں. جو گدھے آج ہیں یہ پہلے کبھی نہ تھے. فرمایا کہ وہ جو سواری ہے اس کے دونوں کان، ان کے درمیان 40 ہاتھ بالشت کا فاصلہ ہوگا. یہ ایک بالشت 9 انچ کی بنتی ہے تقریباً. 40 ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ لیں اپروکسیمیٹلی 30 فٹ. کان سے مراد مجھے پر لگتے ہیں اور اشارہ جہاز کی طرف ہے. گدھا اس لیے کہا سمبولک ورڈ کہ گدھے کے کان کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھی یا کئی جانوروں کے کان نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، گدھے کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں اس سمت. لگتا ہے کہ سمبولیکلی اشارہ دیا کہ اس کے کان یعنی بازو گدھے کے کانوں کی طرح کھڑے ہوں گے اور دونوں بازوؤں کے درمیان 30 فٹ کا فاصلہ ہوگا. پروبیبلی اشارہ اس وقت کے کسی قوم کوڈ بہت بڑے جہاز کی طرف، تیز رفتار جہاز کی طرف کیا جا رہا ہے کہ تیز رفتار جہاز اس کے پاس ہوگا. اور اس وقت آج کل تو بڑی ترقی ہو رہی ہے اور رفتاریں بڑھ رہی ہیں. سیارہ نما جہاز ہوگا جو تھوڑے وقت میں پوری دنیا کا راؤنڈ کروا دے گا. اس کو تیزی سے پوری دنیا میں جائے گا، اس کی لپیٹ میں ہوگی، ہر طرف فساد پھیلائے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے، اور بیت المقدس کی حد کے باہر رہے گا. اس وقت مدینہ طیبہ کے اور مکہ معظمہ کے باہر 7 دروازے ہوں گے. فصیل ہوگی، ابھی تو فصیلوں کا دور نہیں آیا، بڑا وقت پڑا ہے. 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور دجال کا داخلہ مکہ اور مدینہ میں بطور خاص بین ہوگا. اور جو منافق بس رہے ہوں گے مدینہ میں وہ سارے اس زمانے میں مدینہ سے نکال دیے جائیں گے. کل منافق جو مدینہ اور مکہ میں رہ رہے ہوں گے، مکینان حجاز کے اور مدینہ کے، وہ سارے دجال کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں گے. منافق نکل جائیں گے اور اہل ایمان بچ جائیں گے. وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے کثرت کے ساتھ. 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، عورتیں بہت زیادہ اس کی پیروکار بن جائیں گی. اس لیے بہتر ہے اگر دجال کی صحبت سے بچنا ہے تو فیشن ترک کر دیں، دجالی فیشن ترک کر دیں. میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، شاید اس جرت سے آپ کے شوہروں کے پاس طاقت نہیں کہ یہ جملے آپ سے بول سکیں. وہ ایک لفظ دجالی بول دیں تو گھر خالی کرنا پڑ جائے گا ان کو. مگر میرا حق ہے، میرا منصب ہے، آپ کی مجھ سے ایک نسبت ہے روحانی، اور میں اپنا فریضہ روحانی ادا کرنے کا پابند ہوں. وہ تمام راستے جو دجالی فتنوں کا حصہ ہیں ان کو ٹھوکر مار دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ اور آپ کی نسلوں کا شمار
हुजूर अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक के रास्ते में हो। वो पहले नबुव्वत का दावा करेगा, फिर खुदाई का दावा करेगा। तीसरी हस्ती ईसा अलैहिस्सलाम है जिनका नुज़ूल होगा। वो भी सख्त तारीक रात में नाजिल होंगे, या मस्जिद उमवी दमिश्क के मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर या बैतुल मक़दिस में। दो जगह हैं जहां ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। और उनका हुलिया भी सुन लें थोड़ा सा। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी थे हजरत उर्वा इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शक्ल में उर्वा बिन मसूद के मुशाबे हों। उनका कदो कामत भी दरमियाना होगा, रंग सुर्ख व सफेद होगा, उनके बाल जुल्फें शानों तक फैली होंगी और सीधे होंगे, कुंडल वाले नहीं होंगे। और जब नहाएंगे तो बाल चमकेंगे, सर झुकाएंगे तो मोतियों की तरह कतरे टपकेंगे। जिस्म पर एक ज़िरा होगी, हल्के जर्द रंग की दो चादरें, दो कपड़े ज़ेब तन होंगे। और उस जमाने के साले तरीन 800 मर्द और 400 औरतें इब्तदाई तौर पे उनके गिरोह में शामिल होंगी। 1200 अफराद, 800 मर्द और 400 औरतें। जिस वक्त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल